نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں جو آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد ایک بڑا تفصیلی بیان آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے اور اس میں بالکل کلیئرلی یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کے متعلق دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ بالکل کلیئر چیز آ گئی ہے، تو اب اس کے اوپر کیا رد عمل؟ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں فوجی تنصیبات پر جنہوں نے حملے کیے، اور ہم اس طرح کے کسی واقعے کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اس میں ملوث تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ لیکن یہ ایک سچ ہے نا کہ آپ اس کی پرسیپشن سے باہر نہیں آ پا رہے، جو اس کی امپلیکیشنز تھی، ایفیکٹس سے وہ اب تک آپ کے اوپر ہیں۔ آپ یہ جتنا کہیں آپ ڈس اون کرتے ہیں لیکن اس کا فرق نہیں پڑا آپ کی سیاست کے اوپر۔ نہیں فرق نہیں پڑا، عوام نے دیکھ لیا کیا کیا، عوام نے تو نہیں مانا۔ پھر بات تو ہوا جو عوام کی آواز ہو، جو جمہور کی آواز ہو، جمہور کیا اب کہہ رہی ہے، عوام کیا کہہ رہی ہے، لیکن قانون تو پھر قانون سنے گا یا نہیں سنے گا؟ یا وہی مشرقی پاکستان کا بھی واقعہ زیادہ دیر تو نہیں، 1970 کی بات آج 2024 میں بیٹھے، اگر آپ وہی کھڑے ہیں تو کوئی دوسری بات نہیں۔ دیکھیں 10 مہینے ہو گئے ہماری بے گناہ عورتیں قید ہیں، 10 مہینے ہو گئے ہمارے سینکڑوں لوگ قید ہیں۔ جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں ان کو قانون کے مطابق ضمانتیں ملنی چاہیے۔ خواتین، ان کے بچے، فیملیاں بلک رہے ہیں، 10واں مہینہ شروع ہو گیا، آپ کو اندازہ ہے کتنا کیا حالات ان کے اوپر بیت رہے ہوں گے۔ ہم بالکل ہر اس واقعہ کی، کیونکہ ریاست ہماری ہے، ریاست کے ادارے ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور مضبوط فوج ہمارے ملک کی ضرورت ہے۔ لیکن خدا را اگر جمہوریت کے ذریعے ملک نے بڑھنا ہے تو پھر ہم اپنے دائرے میں رہیں اور جمہوریت کو آگے بڑھنے دیں۔ جو جمہور کی آواز ہے اس کو تسلیم کریں۔ اچھا یہ مجھے فائنلی یہ بتائیے ڈوگر صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے اب کہ پارلیمنٹ کا آپ حصہ بن گئے، اب آپ کا ایکچولی ہدف ہے کیا؟ کیونکہ دیکھیے باقی تو سب جگہ گورنمنٹ بھی بن گئی، ہمارا ہدف ایک ہی ہے کہ ہم نے فارم 45 کے ذریعے جو ہمیں بتایا گیا کہ فارم 45 ہی حتمی نتیجہ ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پہ فارم 47 اور فارم 9 جاتے ہیں۔ 1 سیٹ نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 80 قومی اسمبلی کی سیٹیں آپ سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے۔ ہماری 65 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، جب تک ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارا یہ معاملہ حل نہیں کیا جاتا، ہم اپنا پرامن احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہیں۔ لیکن عامر ڈوگر صاحب آپ فارم 45 کی ایبسنس پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں وہ دوبارہ چیلنج ہو گئے ہیں، وفاق اور 3 صوبوں میں بلا مقابلہ الیکشنز ہو گئے ہیں، اور صرف بلوچستان میں 1% ووٹ پڑا ہے، تو آپ وہ بھی تو کوسچنیبل الیکشنز ہیں جو آپ کی اپنی پارٹی نے کروائے۔ آپ کو یا کسی کو اس سے کیا تکلیف ہے مجھے بتائیں؟ انٹرا پارٹی الیکشن ہر پارٹی کا انٹرنل میٹر ہوتا ہے۔ کبھی آج تک ایسا تماشا بنایا کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کے اوپر؟ دوبارہ چیلنج ہو گیا نا، جس کی بیس پہ آپ کا انتخابی نشان گیا۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانا ہے، اس کو بلہ نہیں دینا، ورنہ یہاں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے الیکشن کروایا، بلا مقابلہ کروایا۔ کیا پی ایم ایل این یا باقی پارٹیوں نے کبھی اس طرح سے پروسیس کو اڈاپٹ کیا؟ ہم نے تو پھر سپریم کورٹ نے جو ہمیں یارڈ سٹک دی، جو ہمیں سپریم کورٹ نے طریقہ کار بتایا، اس وضع کردہ طریقے کے مطابق ہم گئے۔ اگر کوئی بندہ بلا مقابلہ ہو جاتا تو وہ بھی اس کا حق ہے۔ 1% کاسٹنگ ہو یا 10% ہو تو ہمارا الیکٹرل کال پرسنل ہے نا، الیکٹرل رول ہمارا پرسنل ہے نا۔ یہ کلیئر ہے۔ میں اگلا سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کلیئر ہے، یہ تو آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، فارم 45 کے حوالے سے جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو آپ نے ہر فورم پہ اٹھانا ہے، اور یہ آپ کا رائٹ بھی ہے، بالکل آپ کریں۔ لیکن کیا میں یہ ازیوم کروں کہ آپ چاہیں گے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اپنی 5 سال کی مدت پوری کرے، اس کے بعد جو اگلے الیکشن آئے اس میں آپ بھرپور طریقے سے حصہ لیں؟ تو پارلیمنٹ کو تو آپ ختم نہیں کرنا چاہتے آپ؟ کون سی پارلیمنٹ جناب جو جعلی پارلیمنٹ ہو، جس کا حصہ ہے آپ کو چہرے ان کے لٹکے ہوں، جن کے ضمیر مردہ ہوں، آپ جعلی پارلیمنٹ کا حصہ بھی کیوں بنے؟ کون سی پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے گی۔
और आप फिर सिस्टम जैम कर देंगे। आमिर डोगर साहब, आप लोग बार बार वो गलतियां दोहरा रहे हैं, प्लीज आवाम को तो जीने दें, रिफॉर्म्स होने दें, ब्यूरोक्रेसी को काम करने दें। आपके साथ जो भी गलत हुआ उसको, ये कोई नहीं कह रहा कि आपके साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन आप लोग सिस्टम रोक देते हैं, ये कैसे करते हैं? ये कौन सा सियासी तरीका है आपका? रुका 16 महीने में सिस्टम रुका। पीडीएम 2 ने क्या किया आवाम के साथ, उस पर आप कोई बात नहीं कर सकते। हम बिल्कुल उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आप तो हर चीज को नकली, आपका बस मुल्क को ही नकली कहना बाकी रह गया, बाकी तो आप हर चीज पे बात नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे जी। अच्छा, अब देखिए उसमें मैं चाह रहा था कि मुझे भी थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि एग्जैक्टली ये लोग क्या चाह रहे हैं। तो बार बार पॉइंट वही आ रहा है कि जी हम फॉर्म 45 और इलेक्शन उसके ऊपर जो है वो एहतजाज करना चाहते हैं।